فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، قضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ صلوات بھیجیں محمد۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید اختر امام صاحب مرحوم ابن جناب سید احمد حسین صاحب مرحوم کی روحوں کو مثال ثواب۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو اللہ کی مغفرت اور اس کے کرم اور اس کی رحمت کا مہینہ ہے، اور آخری جو عشرہ ہے وہ عشرہ مغفرت کہلاتا بھی ہے، کہ جس میں اللہ گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشتا ہے، معاف کرتا ہے گناہوں کو، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے، شیطان زنجیروں میں جکڑا ہوا قیدی بنا ہوا ہے۔ اب یہی کے اوپر ایسا معاملہ سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ردہ شیطان پر رکھ دیتے ہیں، ساری ذمہ داری شیطان میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا کرے شیطان نے بہکا لیا، کیا کرے شیطان نے بہکا لیا، کیا کرے شیطان نے بہکا لیا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ماہ مبارک رمضان میں ہوا تو اب یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ شیطان نے بہکا لیا، اب یہ بہانہ نہیں چلے گا شیطان نے بہکا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے نفس کی خرابی ہوگی، شیطان کو اس میں کوئی قصور نہیں ہوگا۔ صلوات بھیجنے پر محمد۔ بس ماہ مبارک ہے، لہذا اسی مناسبت سے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ مبارک، مبارک یعنی بابرکت، برکت والا مہینہ، برکت والا مہینہ۔ اب یہاں کے اوپر سوال یہ ہوتا ہے کہ برکت کی کیا معنی ہے، برکت کا مفہوم کیا ہے، اور برکت کہتے کس کو؟ عام طور سے کسی چیز میں اضافہ اگر ہو جائے تو ہم اس کو برکت کہتے ہیں۔ مثلا کسی نے 10,000 روپے تجارت میں لگائے اور سال بھر میں بڑھ کر 1 لاکھ ہو گئے، تو ہم کیا کہیں گے؟ بڑی برکت ہوئی تجارت میں بڑی برکت ہوئی۔ کسی کے یہاں ماشاء اللہ 1 درجن اولادیں ہو گئی، تو ہم نے کہا ان کے اولادوں میں بڑی برکت ہے، اولادوں میں بڑی برکت ہے۔ کسی کی عمر ماشاءاللہ 100 سال کی ہو گئی، ہم نے کہا عمر میں بہت برکت۔ تو عام طور سے جو برکت کا تصور ہے کسی چیز میں اضافہ ہو جانا، کسی چیز میں زیادتی ہو جانا، اس کو ہم کہتے ہیں برکت۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ برکت صرف اضافے کو نہیں کہتے، کسی چیز کے بڑھ جانے کو صرف وہ برکت نہیں کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر 1000 اور 10,000 روپے لگائے اور بے ایمانی سے 1 لاکھ ہو گئے، دھوکے سے 1 لاکھ ہو گئے، کم تول کے 1 لاکھ ہو گئے، ملاوٹی مال بیچ کے، نقلی مال بیچ کے 1 لاکھ ہوئے، تو وہ اضافہ تو ہوگا، برکت نہیں ہوگی، اس کو برکت نہیں کہا جائے گا۔ اضافہ ہے، برکت نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرض کیجئے کہ کسی کی 100 سال کی عمر ہے، لیکن نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ اللہ کی اطاعت ہے، نہ حج ہے، نہ خمس زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں ہے، 100 سال کی عمر ہو گئی۔ تو یہ 100 سال کی عمر میں اضافہ عمر میں تو ہوا، مگر عمر میں برکت نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح سے اگر اولادیں ہیں کسی کی 10-12، لیکن کوئی بھی نیک نہیں، کوئی بھی دیندار نہیں، کوئی بھی نمازی نہیں، کوئی بھی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی نہیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولادوں میں اضافہ تو ہوا ہے مگر اولادوں میں برکت نہیں ہے. برکت اس وقت کہلائے گی کہ اضافہ بھی ہو اور صحیح راہ سے اضافہ ہو. تجارت میں اضافہ ہو مگر نیک راستوں سے اضافہ ہو, شرعی راستوں سے اضافہ ہو, تو اس کو کہتے ہیں برکت. 100 سال کی اگر عمر ہے, عمر میں اضافہ ہوا, اگر اللہ کی اطاعت میں بسر ہوئی ہے تو برکت ہے. اگر اولاد ماشاءاللہ زیادہ ہے لیکن اولادیں اگر دیندار و صالح اور فرمانبردار ہے تب ہم کہیں گے اولاد میں برکت ہے. ایک سلوات بھیجے بنا ہوا. اب برکت کے سلسلے میں ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے تاریخ کا, میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ برکت کہتے کس کو. جنگ خندق کا زمانہ تھا. جنگ خندق کا زمانہ تھا, مسلمانوں پر بڑی سختیاں تھیں اس وقت, کھانے پینے کا سامان بہت مختصر تھا, فاقے کبھی کبھی ہو جاتے تھے. 3000 مسلمان تھے جو خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے. دشمن کا حملہ ہونے والا ہے, خندق کھودی جا رہی. جناب جابر بن عبداللہ انصاری مشہور صحابی, کہ آپ لوگ اس کو حدیث کتاب میں ان کا نام آپ پڑھتے ہیں کہ ان جابر بن عبداللہ انصاری, ان جابر بن عبداللہ انصاری, انتہائی محبوب صحابی رسول اللہ کے. وہ رسول اللہ کی خدمت میں آتے ہیں کہ اللہ کے رسول, آج میری تمنا یہ ہے کہ آپ آج میرے گھر میں کھانا نوش فرمائیں. چاہے رسول اللہ نے دعوت قبول فرما لی. اس کے بعد رسول اللہ نے دریافت فرمایا کہ جابر یہ بتاؤ کہ اکیلا آؤں یا جس کو دل چاہے لے آؤں. اب صاحب جابر یہ کیسے کہہ سکتے تھے اکیلے ہی آئیے گا, کسی کو لائیے گا نہیں. جابر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو اختیار ہے, لیکن بہت توجہ رہے واقعے پر, ایک لفظ پر توجہ رہے کہ اللہ کے رسول آپ کو اختیار ہے, جس کو دل چاہے لے آئیے. اب جب کام ختم ہونے لگا اور شام ہونے لگی تو رسول اللہ نے عجیب انداز اختیار فرمایا. ایک بلندی پر جا کر اعلان کرتے ہیں کہ سارے مسلمانوں چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے. سارے مسلمانوں چلو جابر کے گھر میں دعوت ہے. اب وہاں کے اردو کے اصطلاح میں کہا جائے کہ جابر کے ہاتھوں کے تو طوطے اڑ گئے. اب جو رسول اللہ کے انداز دیکھا کہ ایک بلندی پہ جا کے سارے مسلمانوں کو دعوت دے دی, 3000 مسلمان. اب عجیب عالم ہو گیا ان کا کہ دوڑتے دوڑتے گھر پہنچے, گھبرائے ہوئے ہانپتے ہوئے گھر میں پہنچے. زوجہ مومنہ اس نے کہا کہ کیا بات ہے, اتنے گھبرائے ہوئے کیوں جابر, کیا بات ہے, پریشان کیوں ہو؟ کہا بھائی عجیب واقعہ ہو گیا, میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا, اس کو دعوت دی میں نے کہ آج میرے گھر میں آپ کھانا نوش فرما لیجیے. انہوں نے دعوت قبول فرما لی. اس کے بعد پھر انہوں نے دریافت کیا کہ میں اکیلا آؤں یا جس کو دل چاہے لے آؤں. تو ظاہر میں کیسے کہتا کہ نہیں اکیلے آئیے گا, تو میں نے کہا نہیں جس کو دل چاہے لے آئیے. میں نے سمجھا تھا کہ مولا علی کو لے کر آئیں گے یا ایک آدھ اور لوگ کسی کو لے آئیں گے وہ, لیکن رسول نے عجیب انداز اختیار فرمایا کہ ایک بلندی کے اوپر جا کر تمام مسلمانوں کو دعوت دے دی. اب پورا مجمع میرے گھر کی طرف آ رہا ہے. بہت توجہ رہے واقعے پر. اب پورا مجمع میرے گھر کی طرف آ رہا ہے. اب مومنہ ذرا سے بھی نہیں گھبرائی, بیوی ذرا سے بھی نہیں گھبرائی. اسی لیے کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ عورتوں کا عقیدہ مردوں سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. وہ ذرا سے نہیں گھبرائی کہ جابر بس اتنا بتا دو, جابر بس اتنا بتا دو کہ کیا تم نے رسول اللہ کو بتا دیا تھا کہ گھر میں کھانے کا کتنا انتظام ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے بتا دیا تھا, رسول سے کہہ دیا تھا کہ ایک گوسفند ہے کہ جس کو ذبح کر کے سالن تیار کیا جائے گا, اور 3 سیر آٹا ہے کہ جس سے روٹی تیار ہوگی. اب وہ مومنہ کہتی ہے, جناب جابر کی زوجہ کہتی ہیں کہ جابر بالکل نہ گھبراؤ. ارے توجہ, اے جابر بالکل نہ گھبراؤ, اللہ کے رسول کسی چہیتے صحابی کی بے عزتی کا سبب نہیں بن سکتے. اپنے کسی چاہنے والے صحابی کی بے عزتی کے سبب نہیں بن سکتے. اے جابر گھبراؤ نہیں. رسول اللہ تشریف لاتے ہیں, سارے مسلمان آتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ جناب جابر کے گھر کا صحن بہت بڑا صحن تھا, بہت وسیع صحن تھا. تو رسول نے حکم فرمایا کہ سب جتنے بھی مسلمان ہیں سب 10 کی ٹولیوں میں بیٹھ جائیں, سب 10 کی ٹولیوں میں بیٹھ جائیں. سنیے,
اس کے بعد رسول نے فرمایا جابر یہ بتاؤ وہ دیگچی کہاں پر ہے کہ جس میں سالن تیار ہوا ہے؟ رسول تشریف لے جاتے ہیں اور ایک نگاہ اس دیگچی کے اندر ڈالتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ تنور کہاں ہے جس میں روٹی تیار ہو رہی ہے؟ جابر تنور کے قریب لے جاتے ہیں, تنور میں ایک نگاہ رسول ڈالتے ہیں, توجہ رہے, ایک نگاہ رسول اللہ اس تنور میں ڈالتے ہیں. اس کے بعد آواز دیتے ہیں اے علی قریب آ جاؤ, اے علی قریب آ جاؤ, میں کھانا نکالتا جاتا ہوں تم بانٹتے جاؤ. میں کھانا نکالتا جاتا ہوں تم بانٹتے جاؤ. تو جب کھانا نکالنے والے رسول ہوں گے, بانٹنے والے علی ہوں گے, تو ذرا کمی کا امکان ہے. روایت کہتی ہے کہ 3000 مسلمانوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا اسی طرح سے موجود تھا. ایک سلوات بھیجے نہیں. توجہ چاہوں گا جو جملہ نتیجہ نکالنا وہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ روایت کیا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک نگاہ اس دیگچی میں ڈالی, اتنی برکت ہوئی. ایک نگاہ اللہ کے رسول نے اس تنور میں ڈالی, اتنی برکت ہوئی. تو تصور کیجئے کہ جس چیز پر ایک نگاہ اللہ کا رسول ڈالے اس میں اتنی برکت ہوتی ہے, تو جو ماہ مبارک رمضان جس پر خود اللہ کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں اس میں کتنی برکت ہوگی, وہ کتنا بابرکت ہوگا. اب اس سے زیادہ اور کیا برکت ہو سکتی ہے کہ عام دنوں میں ایک آیت پڑھو تو ایک آیت کا ثواب ہوگا, لیکن اس ماہ مبارک میں اگر ایک آیت پڑھو تو 6666 آیتوں کا ثواب ہوگا. ایک سلوات بھیج دے اس کا مطلب ہے کہ 6000 سے زیادہ گنے کا ثواب اس ماہ مبارک میں. لہذا برکتوں کا مہینہ ہے, دعاؤں کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے. یہی زمانہ وہ ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکتا ہے, اپنے کو جنت کے مستحق قرار دے سکتا ہے. بہرحال یہ اس پر نہیں ابھی عرض کرنا ہے, بس ایک جو ماں باپ کے حقوق کے سلسلے میں تھوڑا سا عرض کرنا ہے. ماہ مبارک پڑھ کروں گا تو پوری مجلس اسی پہ گزر جائے گی. ماہ مبارک ہی کا زمانہ ہے, اسی مناسبت سے میں ایک اور روایت پیش کر دوں کہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ جو بچے جوان اس وقت مجلس میں موجود ہیں غور سے سنیں کہ ماہ مبارک کا زمانہ تھا. رسول اللہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا رسول اللہ نے بآواز بلند کہا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, پھر بآواز بلند فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور بآواز بلند فرمایا آمین. اب مسلمان حیرت میں کہ رسول اللہ نے آمین کیوں کہا, کیونکہ آمین یا تو دعا کے بعد کہی جاتی ہے یا بد دعا کے بعد آمین ہوتی ہے. نہ رسول اللہ نے کوئی دعا مانگی نہ کوئی بد دعا تھی, اس کے بعد آمین کہا. تو اصحاب نے حیرت سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ نے آمین کیوں ارشاد فرمایا, صرف آمین, نہ اس سے پہلے کوئی دعا نہ اس سے پہلے کوئی ارشاد, پھر اس کے بعد آمین کہا جائے. تو اب سنیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں ابھی جبریل آئے تھے, ابھی جبریل آئے تھے, خاص طور سے بچے و جوان سنیں, ابھی جبریل آئے تھے اور انہی نے یہ کہا, بہت توجہ رہے, انہی نے یہ کہا کہ اگر کوئی روزہ رکھنے کی حالت میں ہو, روزہ رکھ سکتا ہو اور روزہ نہ رکھے تو اس پر اللہ کی لعنت. رسول نے کہا, میں نے کہا آمین.
میں نے کہا آمین، کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہو مگر روزہ نہ رکھے۔ جبریل نے کہا اس پر اللہ کی لعنت، رسول نے کہا آمین۔ اس کے بعد کہا دوسری مرتبہ آپ نے آمین کیوں فرمایا؟ کہا جبریل نے کہا اگر کسی کے ماں باپ حیات ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کرے اور ان کے حقوق ادا نہ کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ رسول نے فرمایا میں نے کہا آمین، میں نے کہا آمین۔ تو پھر پوچھا تیسری مرتبہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تیسری مرتبہ آمین کیوں فرمایا؟ تو جواب دیا کہ جبریل نے کہا کہ اگر آپ کا نام لیا جائے، آپ کا نام لیا جائے اور کوئی مسلمان آپ پر اور آپ کی اولاد پر درود نہ بھیجے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ ایک سلوات بھیجے بنا۔ تو یہ ہے ماں باپ کی عظمت و شرف۔ رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ماں باپ کے حقوق کوئی ادا نہیں کرتا، اگر ماں باپ کے حق ادا نہیں کرتا تو پھر وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے سارے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں، سارے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں۔ جب میدان حشر میں پہنچتا ہے تو نہ تو اس کو نمازوں کا ثواب ملے گا، نہ روزوں کا ثواب ملے گا، نہ حج کا ثواب، نہ خبز کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ کسی عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ جو میدان حشر میں فریاد کرے گا کہ اللہ پالنے والے، میں نے اتنی نمازیں پڑھی تھیں وہ کیا ہوئیں، اتنے روزے رکھے تو کیا ہوئے، خبز و زکوٰۃ ادا کیا تھا وہ کیا ہوا، خیر و خیرات کی تھی وہ کیا ہوئی، سب جواب آئے گا کہ کیونکہ تمہارے ماں باپ تم سے ناراض تھے، تم ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، لہذا اللہ نے تمہارے تمام اعمال کو ضبط کر دیا۔ یہ ہے مرتبہ ماں باپ کا، کیونکہ اولاد کی طرف سے باپ کے سارے ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی بہت دلچسپ روایت ہے جو شیعہ سنی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ وہ روایت اس طرح سے ہے کہ جناب یعقوب جناب یوسف میں جدائی ہو گئی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ 20 سال، بعض روایتوں میں بعض میں 25 سال، بعض میں 30 سال جدائی رہی، اور آخر میں اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ دونوں میں ملاقات۔ اب تفصیل نہیں عرض کرنا ہے، بس بہت شارٹ میں تاکہ بات پہنچ جائے۔ اب جناب یعقوب اور جناب یوسف جو ان میں ملاقات ہونا ہے، مقام طے ہو گیا، وہاں ملاقات ہونا ہے۔ ادھر سے جناب یعقوب چلے، ادھر سے جناب یوسف چلے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب یعقوب پیادہ پا تھے، سواری پر نہیں تھے، اور جناب یوسف سواری پر تھے۔ سواری پر تو صرف سواری پر نہیں بلکہ درباری بھی ساتھ ساتھ تھے، جاؤ حشم بھی ساتھ ساتھ، فوجی افسر بھی ساتھ ساتھ، گورنر بھی ساتھ ساتھ، پورے جاؤ حشم کے ساتھ، ادھر سے جناب یوسف، ادھر سے جناب یعقوب۔ روایت کہتی ہے، میں نے شیعہ سنی دونوں میں مشترک روایت ہے، روایت کہتی ہے کہ جناب یعقوب کے استقبال میں جناب یوسف سواری سے نہیں اترے، سواری سے نہیں اترے، اور سواری پر بیٹھے بیٹھے باپ کا استقبال کیا۔ اسی وقت جبریل نازل ہوتے ہیں اور یوسف سے کہتے کہ اپنی مٹھی کھولیے۔ جناب یوسف نے جب جو مٹھی کھولی تو ہتھیلی سے ایک نور نکل کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ جناب یوسف نے حیرت سے کہا اے جبریل، یہ کیسا نور تھا جو میری ہتھیلی سے نکل کر آسمان کی طرف گیا؟ تو جناب جبریل فرماتے ہیں کہ اے یوسف، آپ سے ترک اولا ہوا ہے، آپ کو باپ کے احترام میں سواری سے اترنا چاہیے تھا، مگر کیونکہ آپ سواری سے نہیں اترے لہذا اللہ نے آپ کی اولاد سے عہدہ نبوت لے لیا۔ اب آپ کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہوگا، اب آپ کی اولاد سے نبوت ختم ہو گئی ہے، نبوت آپ تک محدود رہے گی، آپ کی اولاد میں نبوت نہیں رہے گی۔ یہاں تک تو شیعہ سنی روایت مشترک ہے، مگر یہاں پہ میں ہلکا سا ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اور صاحبان علم کی بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ اب میرا سوال یہ ہے مسلمان علماء سے، عوام سے نہیں،
مسلمان علماء سے سوال یہ ہے کہ اب نبوت کا عہدہ جناب یوسف کی اولاد میں نہیں ہے. جناب یوسف کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے, اب ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے, مگر ہے جناب یعقوب ہی کی نسل میں نبوت. اب اللہ کو جناب یوسف کے کسی اور بھائی کی اولاد کو اور جناب یعقوب کے کسی اور بیٹے کی اولاد کو عہدہ نبوت کے لیے منتخب کرنا ہے. بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. تو اب مجھے مسلمان علماء یہ بتا دیں کہ جناب یعقوب کے کس بیٹے کی اولاد کو اور جناب یوسف کے کس بھائی کی اولاد کو اللہ نے عہدہ نبوت کے لیے منتخب کیا. بہت توجہ چاہوں گا, بہت اہم پہلو جو پیش کرنا چاہتا ہوں. تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ جناب یوسف کے بعد جو سب سے چہیتے بیٹے تھے وہ بنیامین تھے جناب یعقوب کے. تو اصولاً ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب جناب یوسف کی اولاد سے نبوت ہٹی تو بنیامین کی اولاد میں منتقل ہونا چاہیے تھی, کیونکہ سب سے چہیتے بیٹے یوسف کے بعد یہی تھے جناب یعقوب کے. لیکن تاریخ انبیاء اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ بنیامین کی اولاد میں عہدہ نبوت منتقل نہیں ہوا, بلکہ یوسف کے ایک بھائی یعقوب کے ایک بیٹے لاوی کی اولاد میں, لاوی کی اولاد میں عہدہ نبوت منتقل ہوا. اب سارے نبی لاوی کی اولاد ہیں. جناب عیسیٰ لاوی کی نسل میں ہے. پوری توجہ رہے, جناب عیسیٰ لاوی کی نسل میں ہے. میں نے کہا علماء سے میرا سوال ہے, مجھے اتنا بتا دیا جائے کہ لاوی میں کیا خصوصیت تھی. سوال ہے کہ نہیں سوال ہے بھئی, اور بھی تو بھائی ہیں سب. بنیامین ہے جو سب سے چہیتے, دیکھ یوسف کے بھائی. تو ساری اولادوں کو چھوڑ کر, سارے بھائیوں کو چھوڑ کر صرف لاوی کی اولاد کو منتخب کیا اللہ نے. یہ کیا خصوصیت تھی لاوی میں, کیا امتیاز تھا لاوی میں, تو صرف لاوی کی اولاد کو منتخب کیا. تو جب آپ تاریخ انبیاء اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ یہی لاوی ہیں کہ جنہوں نے یوسف کی جان بچائی تھی. نہیں, بھرپور توجہ چاہوں گا. یہی لاوی ہیں جنہوں نے یوسف کی جان بچائی تھی. یہ تیار نہیں تھے کہ یوسف قتل ہو. کیوں خون سے ہاتھ رنگ رہے ہو, کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اگر تم ختم ہی کرنا چاہتے ہو تو قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو, خود بخود ختم ہو جائیں گے بھوک اور پیاس سے. کیونکہ ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے تھے قتل نہ کرو, کیونکہ اگر براہ راست کہتے کہ قتل نہ کرو تو یہ اکیلے تھے, ان کی تعداد زیادہ تھی, یہ بھی قتل ہو جاتے, یوسف بھی قتل ہو جاتے اور مقصد نہ حل ہو پاتا, یوسف کی جان نہ بچ پاتی. چاہتے یہ تھے کہ کسی بہانے نبی بچ جائے. توجہ چاہ رہا ہوں, کسی بہانے نبی کی حفاظت ہو جائے, نبی کی جان بچ جائے. اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ بھئی کنویں میں ڈال دو تاکہ نبی محفوظ رہ جائے, نبی بچ جائے. تو کیونکہ کہ نبی کی جان لاوی نے بچائی تھی, اسی لیے اللہ نے انعام دیا, اللہ نے صلہ دیا. انعام و صلہ یہ دیا کہ اولاد میں عہدہ نبوت دے دیا, کیونکہ یوسف کی جان بچائی, ایک نبی کی جان بچائی, تو اولاد میں عہدہ نبوت دے دیا. اور اولاد ہی میں جناب عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی دے دی. ارے توجہ رہے, اولاد ہی میں جناب عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی دے دی. اب میں مسلمان علماء سے پھر سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ بتائیے کہ یوسف کون ہے اور ہمارے نبی کون ہے؟ یوسف کون ہے اور ہمارے نبی کون ہے؟ تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کسی نبی کو اس وقت تک نبوت نہیں ملی جب تک کہ ہمارے آخری نبی کی نبوت کا اقرار نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف امتی ہے, ہمارا رسول سردار انبیاء ہے. تو اب ذرا مجھے
بتائیے ذرا تھا، انصاف کر کے بتائیے، انصاف کر کے بتائیے کہ اگر کوئی امتی کی جان بچائے تو اللہ اسے انعام دے رہا ہے، صلہ دے رہا ہے۔ ارے توجہ رہے، امتی کی جان بچانے والے کو اللہ انعام دے رہا ہے، صلہ دے رہا ہے کہ اولاد میں عہدہ نبوت دیا اور ایک بیٹے کو قیامت تک کی زندگی دی، تو جو سردار انبیاء کا محافظ ہو، جو سردار انبیاء کی حفاظت کر رہا ہو، جو ان کے سینہ سپر ہو، تو کیا اللہ اسے کوئی انعام نہیں دے گا؟ کیا اللہ اسے کوئی صلہ نہیں دے گا؟ نہیں، صلہ دیا، انعام دیا اور ملتا جلتا۔ ارے توجہ رہے، صلہ دیا، انعام دیا اور ملتا جلتا۔ لاوی نے یوسف کی جان بچائی تھی، ان کی اولاد میں عہدہ نبوت دیا، اور جناب ابو طالب نے رسول اللہ کی جان بچائی، رسول اللہ کی حفاظت کی، تو اولاد میں عہدہ امامت دے دیا، اولاد میں عہدہ امامت دے دیا۔ لاوی نے یوسف کی جان بچائی، نسل میں جناب عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی دے دی۔ ابو طالب نے رسول اللہ کی جان بچائی، اولاد میں امام مہدی کو قیامت تک کی زندگی دے دی۔ قیامت تک کی زندگی دے دی، مگر کسی کو کہنے کا حق حاصل ہے کہ ابھی تم نے خود ہی کہا کہ جناب یوسف امتی ہیں، ہمارے رسول سردار انبیاء ہیں، تو اللہ کو انعام میں کوئی فرق رکھنا چاہیے تھا، انعام میں صلے میں کوئی امتیاز رکھنا چاہیے تھا۔ میں کہوں گا امتیاز رکھ دیا ہے، فرق رکھ دیا ہے، صاحبان ذوق تشریف فرما ہے، امتیاز رکھ دیا ہے، فرق رکھ دیا ہے۔ لاوی نے یوسف کی جان بچائی، ان کی اولاد میں عہدہ نبوت دیا، جو درمیان میں ختم ہو جانے والا، جو درمیان میں منقطع ہو جانے والا۔ جناب ابو طالب نے سردار انبیاء کی حفاظت کی، ان کی اولاد کو عہدہ امامت دیا، جو قیامت تک باقی رہنے والا، جو قیامت تک باقی رہنے والا۔ بہت توجہ رہے، ان کی اولاد میں جناب عیسیٰ کو قیامت تک کی زندگی، ان کی اولاد میں امام مہدی کو قیامت تک کی زندگی۔ بظاہر انعام برابر کا ہے، بظاہر صلہ برابر کا ہے، مگر فرق کا اس وقت پتہ چلے گا جب مصلی بچھے گا، جب نماز کا وقت آئے گا، اس پر دنیا یہ دیکھے گی کہ جس نے یوسف کی جان بچائی اس کا بیٹا پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جس نے رسول کی حفاظت کی اس کا بیٹا آگے آگے امامت کر رہا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز۔ اگرچہ یہ موضوع نہیں ہے لیکن پھر بھی تذکرہ آ گیا ہے، تو یہ موضوع ایسا ہے کہ دل نہیں مانتا ہے، دل نہیں مانتا ہے۔ ایک سوال بھیجے لہذا چاہتا ہوں، دیکھیے ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، علمی گفتگو ہونا چاہیے، اور بات اگر دلیل کے ساتھ ہو تو جواب میں دلیل ہونا چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے۔ جو برا مانے اس کا مطلب اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاس میں جواب دلیل نہیں ہے، کیونکہ دلیل کے جواب دلیل ہوا کرتا ہے۔ لہذا توجہ چاہتا ہوں، صرف جناب ابو طالب کے ساتھ بڑی ناانصافی، بہت ناانصافی تاریخ دانوں نے کی ہے کہ یہ لکھ دیا ہے کہ حالت کفر میں، حالت شرک میں بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ صرف پبلک ہی کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ علماء بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ بعض علماء بھی یہ عقیدہ، سب نہیں لیکن بعض علماء بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حالت کفر و شرک میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو اسے پوچھا گیا کہ اتنی خدمتیں، اتنا ایثار، اتنی قربانی
اس کے بعد بھی آپ لوگ کیوں مانتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا؟ جب جو جان دینے کے لیے تیار ہو، جو اولادوں کو قربان کر رہا ہو، اس کے لیے ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایک مجبوری ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، اب علمی گفتگو ہے، میں چاہتا ہوں، پڑھا لکھا مجمع ہے، وہ کہتے علماء کہتے ہیں کہ ہماری ایک مجبوری ہے، ہم مجبور ہیں جناب ابو طالب کے سلسلے میں کہ ان کو کافر مانیں۔ بھئی کیا مجبوری ہے؟ کہا مجبوری یہ ہے کہ ایسی کتاب میں روایت آئی ہے، ایسی کتاب میں روایت آئی ہے کہ جس کے لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ بعد کلام الباری، بعد کلام الباری صحیح البخاری، اللہ کے کلام کے بعد سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری ہے، لہذا سب سے معتبر کتاب جب وہ ہے اس میں روایت ہے۔ اور روایت کس سے؟ دیکھیں صحیح بخاری میں تو روایت ہے، اور اب ہمارے لیے مشکل یہ پیدا ہو رہی ہے کہ روایت اس سے ہے کہ جس کو ہمارے علماء بھی صحیح مانتے ہیں۔ بہت توجہ ہے، میں نے کہا اس کو حل ہو، اس گتھی کو حل کرنا ہے، اس گتھی کو، اس پہلی کو حل کرنا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، لہذا مجبوری دوسرے مسلک کے علماء کی، کیونکہ ان کے لحاظ سے اللہ کے کلام کے بعد سب سے معتبر صحیح بخاری ہے، لہذا وہ کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے، صحیح بخاری میں ہے، لہذا ہم مان رہے ہیں۔ اچھا ہمارے لیے مشکل یہ پیدا ہو رہی ہے کہ راوی وہ ہے جسے ہمارے علماء بھی مانتے ہیں۔ راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس۔ صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کے راوی جو وہ ہے عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس سے ہمارے علماء نے بھی روایتیں لی ہیں، تو اب یہ مشکل پیدا ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے مشکل کا حل پیدا کر دیا صحیح بخاری ہی سے۔ ارے توجہ ہے، صحیح بخاری ہی سے مشکل کا حل اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ اسی صحیح بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے انہی عبداللہ ابن عباس سے۔ ارے توجہ رہے، توجہ رکھا، بچے جوان یاد کر لیں تو کام آئے گی یہ بات۔ اسی صحیح بخاری میں انہی عبداللہ ابن عباس سے ایک اور روایت ہے، وہ کون سی روایت و حدیث ہے؟ جس کو حدیث قرطاس کہتے ہیں۔ ارے توجہ، جس کو حدیث قرطاس کہتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عباس، صحیح بخاری شریف کی حدیث، عبداللہ ابن عباس زار و قطار رویا کرتے تھے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی تھی، اور فرماتے تھے ہائے جمعرات کا دن، ہائے جمعرات کا دن، یوم الخمیس، یوم الخمیس۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یوم الخمیس، جمعرات کا دن، جمعرات کا دن۔ لوگوں نے پوچھا حیرت سے یہ جمعرات کا دن یاد کر کے آپ کیوں اتنا روتے ہیں کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے؟ کیا وہ جمعرات ہی کا دن تھا جب رسول نے قلم دعوات مانگا تھا؟ اگر دے دیا ہوتا تو مسلمانوں میں اتنا تفرقہ پیدا نہ ہوتا۔ صحیح بخاری کی حدیث باب وصیت، حدیث قرطاس۔ ارے توجہ ہے، یہ حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے، اور راوی کون ہے؟ یہی عبداللہ ابن عباس، انہی نے روایت کی ہے، اور اس روایت سے انکار کیا ہے علامہ شبلی نعمانی نے اپنی مشہور کتاب سیرت النبی میں۔ کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، حدیث قرطاس صحیح نہیں ہے، حدیث قرطاس صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں؟ دیکھیے اتنا بڑا عالم اور صحیح بخاری کی حدیث سے انکار کر رہا ہے تو یقیناً کوئی بہت ہی ٹھوس دلیل ہوگی اس کے پاس، کوئی بہت زبردست دلیل ہوگی اس کے پاس، تبھی تو علامہ شبلی نعمانی جن کی الفاروق مشہور ترین کتاب ہے، انہی کی کتاب سیرت النبی، اسی میں انہی نے تحریر فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی اور قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ لکھتے ہیں کیونکہ وقت وفات رسول اللہ، وقت وفات رسول اللہ
عبداللہ ابن عباس کا سن کل 15 برس کا تھا وقت وفات رسول اللہ۔ عبداللہ ابن عباس کا سن 15 برس کا تھا، لہذا ایک 15 برس کے سن کے لڑکے کی روایت، ارے توجہ رہے، ایک 15 برس کے سن کے لڑکے کی روایت قابل قبول نہیں۔ 3 روایتیں ہیں جناب عبداللہ ابن عباس کے لیے، ایک روایت میں کہ 16 برس کا سن تھا، ایک روایت میں 15 برس کا سن تھا، اور ایک روایت میں کہ 14 برس کا سن تھا۔ خود ان کا ارشاد ہے عبداللہ ابن عباس کا خود کہ وقت وفات رسول میرا سن 15 برس کا تھا، 15 برس کا تھا۔ اب توجہ رہے صاحبان علم کی، علامہ شبلی لکھ رہے ہیں کہ ایک 15 برس کے سن کے لڑکے کی روایت میں نہیں مانتا، اس لیے حدیث سے خطاب صحیح بخاری میں صحیح، مگر میں نہیں مانوں گا، مگر میں نہیں مانوں گا۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں علامہ شبلی سے، ذرا مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جب وقت وفات رسول عبداللہ ابن عباس کا سن 15 برس کا تھا تو وقت وفات ابو طالب کیا سن رہا ہوگا؟ وقت وفات ابو طالب کیا سن رہا ہوگا؟ اگر 16 برس مانیے تو 3 برس کا سن، 15 برس مانیے تو 2 برس کا سن، 14 برس مانیے تو 1 برس کا سن۔ تو عجیب ملجبی ہے کہ 2 برس کے سن کی روایت مان کر ابو طالب کو کافر مان رہے ہو اور 15 برس کے سن کی روایت نہیں مان رہے ہو۔ ایک صلوات بلند آواز سے محمد والے۔ تو یہ علمی پہلو جو پیش کیا گیا، اور دوسرا ایک علمی پہلو دوسرا پیش کر دو، اس کے بعد ذکر آ ہی گیا ہے امام صلوات بھیجے پر محمد۔ امام حسن علیہ السلام نے امیر شام کو ایک خط بھیجا، اور اس میں جو جو برائیاں تھیں وہ سب لکھی، یہ عیب ہے، 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 اور اس میں ایک یہ بھی لکھا کہ تمہارے باپ دادا حالت کفر میں دنیا سے گئے، یہ بھی امام حسن نے لکھا۔ اب خبر ہوئی یزید کو کہ حسن کا اتنا سخت خط میرے باپ کے نام آیا ہے، تاریخ میں واقعہ موجود ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ آیا باپ کے پاس کہ میں نے یہ سنا ہے کہ حسن نے بہت زیادہ سخت خط آپ کو لکھا ہے، ہمارے بڑے عیب لکھے ہیں، ہمارے بڑے عیب لکھے ہیں۔ اب بیٹا باپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ آپ بھی یہ خط لکھیے اور اس پہ اس سے زیادہ عیب لکھیے کہ جتنے حسن نے ہمارے لیے لکھے ہیں اس سے زیادہ عیب لکھیے۔ تاریخ میں جملے محفوظ ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ اتنا سخت خط آیا ہے آپ کے نام، اتنے عیب لکھ دیے ہمارے لیے، آپ جواب میں لکھیے حسن کو خط، اور جتنے عیب حسن نے لکھے ہیں اس سے زیادہ عیب ان میں لکھیے۔ اب باپ کا جواب تاریخ میں محفوظ ہے۔ بیٹے کے جواب میں باپ یہ کہتے ہیں کیا کروں، 3 دن ہو گئے خط آئے ہوئے، 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی عیب ملے تو لکھو، کوئی عیب ملے تو لکھو، کوئی عیب ملے تو لکھو۔ صاحبان علم موجود ہیں تو کوئی مشورہ کیوں نہیں دیتا کہ حسن نے یہ بھی تو لکھا ہے کہ باپ دادا حالت کفر میں گئے، تو کیوں نہیں جواب میں لکھتے؟ توجہ رہے، کیوں نہیں جواب میں لکھتے کہ ہمارے ہی باپ دادا کو کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہارے دادا ابو طالب بھی تو حالت کفر میں گئے، لیکن 3 دن تک سوچتے رہنا اور اس بات کو نہ لکھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن کو بھی ایمان ابو طالب پر ایمان تھا۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز سے محمد۔
بہرحال کم وقت میں بات مکمل کرنا ہے. جو موضوع میں نے اختیار کیا اسی مناسبت سے چند جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں. قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. والدین پر احسان کرو. لفظ احسان استعمال ہو رہا ہے. کاش یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں، اگرچہ بہت سخت بات ہے لیکن کاش یہ پہنچ جائے اور اس بات کا خود مجھ پر اثر ہو جائے. میں نہیں کہتا کہ دوسروں پر اثر ہو، خود مجھ پر اثر ہو جائے. لفظ احسان، بہت توجہ چاہوں گا پورے مجمع کی. لفظ احسان استعمال ہو رہا ہے. دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے فریضہ اور ایک چیز ہوتا ہے احسان. فریضہ کیا ہے؟ میں نے کہا بات بہت سخت ہے اور میں نے کہا خود میں عمل کرنے لگوں تو سمجھ لیجیے کہ میری مجلس کامیاب ہے. ایک ہے فریضہ ڈیوٹی اور ایک ہے احسان. ڈیوٹی کیا ہے؟ 500 روپے ہم نے کمائے دن بھر میں. بس ایک مثال پیش کر رہا ہوں، الگ الگ کسی کی ہو سکتا ہے. کوئی 1000 روپے کماتا ہوگا دن بھر میں، کوئی 2000، کوئی بیچارہ 100 روپے کماتا ہوگا. مثال خالی دے رہا ہوں کہ 500 روپے ہم نے دن بھر میں کمائے. 400 ہماری ضروریات پر خرچ ہو گئے. ضروریات پر، فضولیات پر نہیں. لفظ میں توجہ رہے. ضروریات پر ہمارے 400 روپے خرچ ہو گئے. اب بچے 100 روپے. اب یہ بچے 100 روپے جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں، بلکہ لفظوں پر توجہ رہے، جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں. تو اب یہ ضرورت سے زیادہ جو 100 روپے بچے ہوئے ہیں یہ ہماری ملکیت نہیں ہے. یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، بلکہ اگر پڑوس میں کوئی فاقے سے ہے، اگر ہمسائے میں کوئی غریب ہے، اگر ہمسائے میں کوئی پریشان ہے تو اب یہ اس کی ملکیت ہے. اور جب اس کی ملکیت ہے، ایک ایک لفظ پر توجہ رہے، جب اس کی ملکیت ہے تو اب ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ وہ مانگنے آئے، ہمارے دروازے پر ہاتھ پھیلائے، بلکہ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم خود اس کے دروازے پر جائیں اور جا کر اس کی امانت اس کے سپرد کریں. کیونکہ یہ مال اب ہمارا نہیں ہے، اس کا ہے کہ جو آس پاس میں کوئی مستحق اور فقیر اور فاقہ زد ہے اس تک پہنچانا یہ ہمارا فریضہ ہے. یہ نہیں کہ ہمارے پاس مانگنے آئے ہو. عجیب چیز ہے جو کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ پہنچانا یہ نہیں کہ وہ مانگنے آئے. ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کے دروازے پر جائیں اور جا کر اس کا حق اسے دے جو ہماری ضرورت سے زیادہ بچ گیا ہے. عجیب چیز ہے. پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ زکوٰۃ نکالو. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے زکوٰۃ نکالو. اور اب ذکر آ ہی گیا ہے تو ایک جملہ اور بھی کہہ دو اس سے بھی سخت. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ نماز پڑھو. پورے قرآن میں کہیں نہیں زکوٰۃ نکالو. اس جملے سے وہ خوش ہو گئے ہوں گے کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، وہ اس سے خوش ہوئے ہوں گے کہ مولانا نے ممبر سے اعلان کر دیا کہ قرآن میں کہیں نہیں ہے زکوٰۃ نکالو اور قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ نماز پڑھو. اس سے بچے خوش ہو گئے ہوں گے کہ روز ماں باپ صبح کو جگاتے ہیں اور نماز کے لیے. ہم اب کہہ سکیں گے مولانا نے خود کہا ہے کہیں قرآن میں نہیں ہے نماز پڑھو. نہیں، بہت توجہ ہے. پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، سب پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ. لہذا اسی مناسبت سے جملے ہیں میرے. پورے قرآن میں کہیں نہیں زکوٰۃ نکالو، پورے قرآن میں کہیں نہیں نماز پڑھو. کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز قائم کرو. ارے کاش میری بات پہنچے. نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. زکوٰۃ نکالو نہیں، زکوٰۃ ادا کرو. نکالنا یہ ہے نکال کر گھر میں رکھ لی، انتظار کر رہے کوئی مستحق دروازے پر آئے تو دے. یہ ہے نکالنا. حکم ہے ادا کرو.
خود جاؤ. اس کو کہتے ہیں ادا کرنا, اس کو کہتے ہیں ادا کرنا. اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, پڑھو نہیں. اور کیا کیا جائے, میں نے کہا بہت مشکل چیز ہے میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ نہیں کہا پڑھو, کہا نماز قائم کرو. پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ پڑھنے میں اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ نماز پڑھ کے نکلے مسجد سے, باہر نکل کر جھوٹ بولنے لگے, یہ نماز پڑھی ہے. ارے توجہ رہے, یہ نماز پڑھی ہے. نماز پڑھی مسجد میں, جا کر دفتر میں رشوت لینے لگے, یہ نماز پڑھی ہے. نماز پڑھی مسجد میں اور جا کر دکان پر کم تولنے لگے, یہ نماز پڑھی ہے. نماز پڑھی مسجد میں اور بے ایمانی کا مال بیچنے لگے, یہ نماز پڑھی ہے. ناجائز کام کرنے لگے, یہ نماز پڑھی ہے. نماز پڑھو نہیں, نماز قائم کرو. قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز اور دوسری نماز کے بیچ میں ہمارا کوئی عمل بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو. ایک نماز اور دوسری نماز کے دوران کوئی بھی عمل اللہ کی اطاعت کے خلاف نہ ہو. لہذا ایک نماز اور دوسری نماز کے دوران اگر ہم نے کوئی بھی عمل اللہ کی اطاعت کے خلاف نہیں کیا ہے تو اب ہماری نماز قائم ہے. ارے توجہ رہے, ہماری نماز قائم ہے. اگر دفتر میں بھی ہیں تب بھی حالت نماز میں ہیں, اگر کھیت میں بھی ہیں تب بھی حالت نماز میں ہیں, اگر دکان پر بھی بیٹھے تب بھی حالت نماز میں بیٹھے ہیں. صلوات بھیجتے بنا. یعنی ہماری نماز قائم ہے, ختم نہیں ہوئی, قائم ہے. اگر دکان پر بیٹھے ہیں تو حالت نماز میں ہیں, اگر دفتر میں ہیں تو حالت نماز میں ہیں, اگر نوکری پر ہیں تو حالت نماز میں ہے. ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران کوئی بھی ہمارا عمل اللہ کی مرضی کے خلاف اگر نہیں ہوا تو اب یہ ہوئی نماز قائم. ایک صلوات بھیجیے برادر. بس ظاہر ہے کہ کم وقت ہے اور موضوع زیادہ ثقیل اور سخت بھی ہے, لیکن کوشش کروں گا کہ بات بچوں اور جوانوں تک پہنچے. ایک چیز ہے ڈیوٹی, بات رہ جائے گی. ایک چیز ہے ڈیوٹی. 500 روپے کمائے, 400 خرچ ہو گئے, 100 بچ گئے. اب یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم پہنچائیں, غریبوں تک پہنچائیں, مستحقین تک پہنچائیں, ڈیوٹی ہے. لیکن احسان کیا ہے؟ 500 کمائے تھے, 500 ہی ضرورت بھر کے ہیں. 500 جو ہیں وہ ہماری ضرورت کے ہیں, اس میں کچھ بچنا نہیں ہے, اس میں کچھ بچنا نہیں ہے. صرف 500 ہی ہماری ضرورت بھر کے ہیں. اب احسان کیا ہے؟ اپنی جائز ضرورتوں کو اگر گھٹا کر تھوڑی رقم بچا لی جائے اور اس رقم کو مستحقین تک اگر بھیجا جائے تو اسی کو احسان کہتے ہیں. اگر ضروریات سے رقم بچا کر پھر مستحقین کی مدد, اب ڈیوٹی نہیں ہے, ڈیوٹی نہیں ہے, لیکن ضرورت سے بچا کر اگر مستحق کو دیا جائے, کسی فقیر و غریب کو اگر دیا جائے تو اسی کو احسان کہتے ہیں, اسی کو احسان کہتے ہیں. بس توجہ رہے, جب ماں باپ کے سلسلے میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے تو یہ نہیں کہا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی ہے کہ ماں باپ کے حق کو ادا کرو, تمہارا فریضہ ہے کہ ماں باپ کے حق کو ادا کرو. اگر فریضے کے لفظ استعمال ہوتا تو اولاد کے سمجھتی کہ جو ہماری ضرورت سے بچ جائے وہ ماں باپ کو دے دیا جائے. ارے توجہ رہے, اگر فریضے کے لفظ ہوتا تو اولاد سمجھتی جو ضروریات سے بچ جائے وہ ماں باپ کو دے دو. نہیں, لفظ احسان ہے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورتوں کو گھٹا کر ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کرو. ایک صلوات بھیجے برنا. ایک صلوات بلند آواز سے محمد. 10
منٹ اور لینا ہے، اس سے زیادہ آپ حضرات کا نہیں لینا ہے، لیکن اب ذکر یہی ہے تو اسی انداز سے انشاءاللہ گفتگو ہے 10-12 منٹ. آپ دیکھیں صرف یہی ایک آیت نہیں ہے بلکہ پوری مسلسل آیتیں. قضا ربک اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندك الكبر احدهما وكلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ایک صلوات بھیجے بلنا. دیکھو اگر ماں باپ تمہارے ساتھ رہتے ہوں اور وہ بوڑھے ہو جائیں تو کبھی بھی جواب میں اف بھی نہ کرنا. ماں باپ کے جواب میں اولاد کے لیے اف کرنا بھی حرام ہے. اف کرنا بھی حرام ہے، چاہے کتنے ہی ماں باپ ناراض کیوں نہ ہو رہے ہوں، کتنا خفا کیوں نہ ہو رہے ہوں. اولاد کو اجازت نہیں ہے کہ جواب میں اف بھی منہ سے نکالے. حرام اور ناجائز ہے. کبھی جھڑک کر بات نہ کرنا، ہمیشہ انتہائی نرمی سے گفتگو کرنا، ہمیشہ اپنے بازو ذلت سے ان کے سامنے جھکائے رکھنا، یعنی کبھی ان کو ذلیل نہ سمجھنا، ان کے سامنے اپنے کو ذلیل سمجھتے رہنا. بس اس سے زیادہ وقت نہیں لینا ہے آپ حضرات کا. اس کے بعد آخری ٹکڑا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور ان کے لیے دعا مانگتے رہو کہ جس طرح سے انہی نے بچپنے میں رحم کھا کر ہمیں آغوش میں لے کر ہمیں تربیت دی ہے، پالنے والے تو بھی اپنا رحم ان پر نازل فرماتا رہے. یہ آیتیں ہیں جن کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. پھر یہاں سے ایک پہلو ہے وہ کسی عالم دین سے پوچھ لیجئے، پورے چیلنج کے ساتھ بات ہو رہی ہے. کسی بھی عالم دین سے آپ پوچھ لیجئے کہ یہ جتنی آیتیں ہیں ابھی جس کے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، جتنی بھی آیتیں ہیں حکم میں سارے مسلمان داخل ہیں، حکم میں سارے مسلمان داخل ہیں، مگر حکم براہ راست رسول کو دیا جا رہا ہے. ڈائریکٹ رسول کو حکم دیا جا رہا ہے. چیلنج کے ساتھ بات ہو رہی ہے ممبر سے کہ ڈائریکٹ رسول کو حکم دیا جا رہا ہے، اے رسول آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کیجئے، اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کیجئے، اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کیجئے. ساری آیتیں رسول سے خطاب کر کے. ٹھنڈا پانی سادہ ایک سلوات بھیجے بندہ بس، کیونکہ مصائب بھی ہیں لہٰذا یہ فضائل کے پہلو 1-2 منٹ 3 منٹ لینا ہے بس. اور توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، بہت توجہ چاہوں گا. آپ دیکھیں کہ یہ جتنی آیتیں ہیں عجیب پہلو ہے. جتنی آیتیں ہیں ڈائریکٹ رسول سے خطاب ہے. رسول سے کہا جا رہا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. رسول سے پھر یہاں میں نے کہا عوام سے خطاب نہیں، یہاں پھر مسلمان علماء سے خطاب ہے میرا کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آیتیں نازل کب ہوئی. یہ بتائیے آیتیں نازل کب ہوئی، یہ آیتیں کب نازل ہوئی. میں تو سمجھتا ہوں ایک چھوٹے سے بچے کو بھی یہ بات معلوم ہوگی کہ جب رسول اللہ کا سن 40 برس کا ہوا ہے تب آیتوں کا نزول شروع ہوا ہے. یوں تو ہمیشہ ہی سے عالم قرآن ہیں، لیکن ظاہری طور پر جو نزول شروع ہوا وہ 40 برس کے سن میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو رسول اللہ کا سن کم از کم 40 سال کا ہوگا. 40 سال سے زیادہ کو تو ہو سکتا ہے، کم کا نہیں ہو سکتا. ارے توجہ رہے جو عرض کر رہا ہوں. 40 برس کے سن میں رسول اللہ کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. پالنے والے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ 40 سال کے سن میں
نہ رسول کی ماں موجود ہے، نہ رسول کے باپ موجود ہیں۔ سب کو معلوم ہے 5 برس کا سن تھا، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، ماں کے شکم میں تھے کہ باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، نہ ماں موجود نہ باپ موجود، اور رسول کو حکم دے رہا ہے اللہ کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ پالنے والے معاذ اللہ، کیا وقت نزول آیات تیرے علم سے یہ بات نکل گئی کہ میں نے ماں باپ دیے تو تھے مگر واپس لے لیے؟ حکم دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ یاد رکھیے، آپ یاد رکھیے کہ میری کیا حیثیت ہے، میری کیا حیثیت ہے۔ عالم اسلام کا بڑے سے بڑا عالم اس مسئلے کو نہیں حل کر سکتا تھا اگر اللہ نے خود مسئلے کو حل نہ کیا ہوتا۔ ارے بہت توجہ، اگر اللہ نے خود مسئلہ حل نہ فرمایا ہوتا تو دنیا کا بڑے سے بڑا اسلامی عالم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا تھا کہ ماں باپ موجود نہیں، مگر رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ ارے پالنے والے، لیکن جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، پالنے والے تیری بھی عجیب عجیب مصلحتیں ہیں، تیری بھی عجیب عجیب مصلحتیں ہیں۔ ارے میدان مباہلہ میں بیٹے موجود نہیں اور تو حکم دے رہا ہے بیٹوں کو لے کر آئیے، اور یہاں ماں باپ موجود نہیں اور حکم دے رہا ہے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کیجئے۔ ارے خود یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں بھی بیٹوں سے مراد کوئی اور ہے، یہاں بھی ماں باپ سے مراد کوئی اور ہے۔ ایک صلوات بلند آواز سے بر محمد و آل محمد۔ بہت توجہ ہے، بس بات مکمل ہو گئی، اس سے زیادہ نہیں عرض کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہاں بھی بیٹوں سے مراد کوئی اور، بیٹے موجود نہیں میدان مباہلہ میں، اور رسول سے کہا جا رہا ہے بیٹوں کو لے کر آئیے، اور یہاں کہا جا رہا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، جبکہ ماں باپ موجود نہیں تو وہاں بھی بیٹوں سے کوئی اور مراد ہے، یہاں بھی ماں باپ سے کوئی اور مراد ہے۔ ارے آخری آیت نے مسئلے کو حل کیا، آخری آیت نے مسئلے کو حل کیا۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے رحم کی دعا مانگیے کہ جنہوں نے آغوش میں لے کر تربیت دی ہے، آغوش میں لے کر تربیت دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آغوش مراد نہیں ہے جو دنیا میں لانے کا وسیلہ تھی، بلکہ وہ آغوش مراد ہیں جن کو تربیت کا وسیلہ بنایا۔ اب دیکھو تاریخ میں یہ آغوش کون ہے تو 2 ہی نام ملیں گے، ایک فاطمہ بنت حسن، دوسرے حضرت ابو طالب۔ ایک صلوات بلند آواز۔ کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو آیتیں نازل ہوئی ہیں یہ جناب ابو طالب کے سلسلے میں، جناب فاطمہ بنت اسد کے سلسلے میں، اور اگر کوئی ضد پر اڑ جائے کہ ہم تو نہیں مانیں گے، ہم تو نہیں تسلیم کریں گے، ادھر ضد پر اڑے اور ادھر قرآن کی اتنی آیتیں بے مقصد ہو جائیں گی، بے معنی ہو جائیں گی، عبث ہو جائیں گی۔ لہذا قرآن کی آیتوں کو بے مقصد، بے معنی اور عبث ہونے سے اگر بچانا ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہاں پر مراد جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مراد جناب ابو طالب فاطمہ بنت اسد ہیں کہ جن کے لیے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے لیے رحم کی دعا مانگیے، ان کے لیے رحم کی دعا مانگیے، تو بات یہیں پر ختم نہیں ہوگی۔
ہوگی، پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوگی. یہاں حکم دیا جا رہا ہے ابو طالب کے لیے رحم کی دعا مانگیے، اور سورہ توبہ میں رسول کو سختی سے منع کیا گیا ہے کبھی کسی کافر یا مشرک کے لیے رحم کی دعا نہیں مانگیے گا. اللہ کے حکم میں تضاد نہیں ہو سکتا، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو رحم کی دعا مانگنے کا حکم، دوسری طرف یہ حکم کہ کافر مشرک کے لیے رحم کی دعا نہ مانگے. اس کا مطلب ہے کہ نہ کافر ہے نہ مشرک ہے. ایک صلوات بلند ماں کی حیثیت سے جناب فاطمہ بنت اسد بہترین ماں کے فرائض انجام دیے، بہترین ماں کے فرائض انجام دیے جناب فاطمہ بنت اسد نے. نہیں موقع ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا تذکرہ ہو، اور ایک واقعہ جو شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ رسول اللہ آغوش میں پل رہے ہیں جناب فاطمہ بنت اسد. کم سنی کا عالم ہے رسول اللہ کا. جناب فاطمہ بنت اسد دستور یہ تھا کہ گھر میں ایک کھجور کا درخت لگا ہوا تھا صحن میں. آپ کھجور کا درخت کتنا اونچا ہوتا ہے جن حضرات نے دیکھا وہ جانتے ہیں. تو جناب فاطمہ بنت اسد کا روز دستور یہ تھا کہ جو کھجوریں گرتی تھیں وہ اپنے بھتیجے کے لیے سمیٹ لیتی تھی، اور جب بھتیجے آتے تھے تو ان کو پیش کر دیتی تھی کہ تمہارے لیے آج میں نے کھجوریں جمع کی ہیں. ایک دن ایسا ہوا، بہت توجہ ہے، ایک دن ایسا ہوا کہ جناب فاطمہ بنت اسد کسی اور کام میں مصروف ہو گئی تو تھوڑی تاخیر ہو گئی ان کو. اب جو آئیں تو دیکھا کہ محلے کے بچے ساری کھجوریں سمیٹ کے لے گئے. اب بڑا افسوس ہوا جناب فاطمہ بنت اسد کو کہ آج جو میرے بھتیجے آئیں گے تو آج میں ان کو روزانہ کی طرح کھجوریں پیش نہیں کر پاؤں. رسول اللہ تشریف لائے. رسول اللہ تو اب میں کہہ رہا ہوں، اس وقت تو کوئی نہیں جانتا تھا رسول ہے، کوئی نہیں سمجھتا تھا رسول ہیں. تشریف لائے تو جناب فاطمہ بنت اسد جو چچی ہیں، جناب ابو طالب کی زوجہ ہیں، انہوں نے کہا بھتیجے آج مجھ سے ذرا سی کوتاہی ہو گئی، مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، میں جو آئی تو محلے کے بچے سارے کھجوریں سمیٹ کر لے جا چکے تھے، لہٰذا آج میں آپ کی خدمت پہ کھجوریں نہیں پیش کر سکتی. یہ سننا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ چچی بالکل نہ گھبرائیے، چچی بالکل نہ گھبرائیے. جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میں نے عجیب منظر دیکھا کہ میرے بھتیجے کھجور کے درخت کے قریب پہنچے اور کھجور کے درخت کو اشارہ کیا. اب جو اشارہ کیا تو کھجور کا درخت جھکنے لگا. ارے توجہ ہے، کھجور کا درخت جھکنے لگا. اتنا جھکا اتنا جھکا اتنا جھکا کہ رسول اللہ نے ہاتھ کم سن ہے، 6 برس کا سن ہے، 5-6 برس کا سن ہے، کم سن ہے، ہاتھ بڑھا کر کھجوریں توڑی. جتنا توڑنا چاہتے تھے اتنی کھجوریں توڑ لی، پھر اشارہ کیا، پھر وہ کھجور کا درخت اپنی اصلی حالت میں واپس ہو گیا. جناب فاطمہ بنت اسد نے منظر دیکھا. اتفاق سے جناب ابو طالب گھر میں تشریف فرما نہیں تھے. جب جناب ابو طالب آئے تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ آج میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا، عجیب و غریب منظر دیکھا کہ میں اپنے بھتیجے کے لیے آج میں جمع نہیں کر سکی کھجوریں. میں نے معذرت کی تو میرے بھتیجے درخت کے قریب گئے، درخت کو اشارہ کیا، اشارہ کرتے ہی درخت جھکا، اتنا جھکا کہ میرے بھتیجے نے ہاتھ سے کھجوریں توڑ لی، پھر وہ واپس چلا گیا. میں نے عجیب عجیب منظر دیکھا، عجیب منظر دیکھا. جناب ابو طالب کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، جناب ابو طالب کے لبوں پر مسکراہٹ. جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ آپ کے حیران نہ ہونے پر مجھے حیرت ہو رہی ہے. ارے ایسا حیران کن واقعہ آج میں نے دیکھا. جناب ابو طالب نے کہا حیران، بہت توجہ رہے لفظوں پر، حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بھتیجے کوئی عام انسان نہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں. نہیں توجہ نہیں فرمائی. یہ نہیں کہا 40 برس میں بنیں گے، یہ نہیں کہا 40 برس میں نبوت ملے گی، یہ نہیں کہا رسالت ملے گی. فرمایا نبی ہیں، رسول ہیں. ارے توجہ چاہ رہا ہوں، بس یہی فرق ہے عام مسلمانوں کے ایمان میں اور ابو طالب کے ایمان میں
کہ جب رسول 40 برس کے سن میں اعلان نبوت کریں گے تو لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے، اور ابو طالب وہ ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے ہی اپنے اسلام کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پر آواز۔ جناب فاطمہ بنت اسد دنیا سے رخصت ہوتی ہیں، رسول اللہ اپنا کرتا بطور کفن دیتے ہیں کہ یہ کفن کے طور پر میرا کرتا۔ جناب فاطمہ بنت اسد دفن ہوتی ہیں۔ دفن ہونے کے بعد رسول اللہ قبر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک قبر سے چہرہ اپنا ملایا اور عجیب جملہ کہا، ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے۔ لوگوں نے حیرت سے کہا اللہ کے رسول یہ کیا فرما رہے ہیں، ابنوں کے ابنوں کے؟ آپ اپنی چچی کے قبر سے اپنا دہن لگائے ہوئے، اپنا منہ اس پر رکھے ہوئے آپ فرما رہے ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے۔ تو رسول نے فرمایا کہ منکر نکیر آئے تھے، ابھی میری چچی سے سوال ہو رہا تھا، سارے سوالات کے جوابات دے رہی تھی میری چچی، اللہ کون ہے، کتاب کیا ہے، قبلہ کیا ہے، رسول کون ہے، سب میری چچی جواب دے رہی تھی۔ لیکن جب منکر نکیر نے پوچھا امام کون ہے تو میری چچی ہلکا سا رکی، ہلکا سا رکی، ارے توجہ رہے، ہلکا سا رکی۔ میں نے فوراً قبر سے منہ لگا کر کہا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے، اے اماں آپ ہی کا بیٹا تو امام ہے، اے اماں آپ ہی کا بیٹا تو امام ہے، آپ ہی کا بیٹا تو امام ہے۔ لیکن پوری توجہ رہے، روایت یہیں تک ہے، مگر میں کچھ اور سمجھتا ہوں، یہاں پر میں کچھ اور سمجھتا ہوں۔ مجھے نہیں یقین کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو نہیں معلوم تھا کہ علی امام ہے، ارے توجہ رہے، نہیں میں نہیں ایمان رکھتا اس بات پر کہ جناب فاطمہ بنت اسد کو نہیں معلوم تھا۔ اچھا پھر رسول نے کیوں کہا ابنوں کو ابنوں کے ابنوں کے؟ شاید یہ مصلحت ہو کہ جب منکر نکیر نے پوچھا کہ امام کون ہے تو اب جناب فاطمہ بنت اسد سوچ رہی تھی کہ کس نام سے خطاب کروں، امیر المومنین کہوں، فاتح خیبر کہوں، فاتح خندق کہوں، فاتح بدر حنین کہوں تو کیا کہوں؟ رسول نے کہا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے، اے اماں آپ ہی کا بیٹا ہے، آپ ہی کا بیٹا، جس نام سے دل چاہے پکار لیجئے۔ ایک صلوات بھیجے دفن ہو گئی میت، بس یہیں پر رک کر کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں لیکن ایک میت ایسی ہے جو بہت مظلومی سے اٹھ رہی، ان کا نام بھی فاطمہ ہی ہے۔ وہ کون؟ شہزادی فاطمہ زہرا، کہ جن کی میت انتہائی مظلومی سے اٹھی، شب کا سناٹا ہے، رات کا اندھیرا۔ ظاہر ہے جناب فاطمہ بنت اسد شہزادی کا تذکرہ آ ہی گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ شہزادی کا تذکرہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ شہزادی انتہائی مظلومانہ زندگی گزری ہے، اور شہادت بھی مظلومانہ ہوئی ہے، شہادت بھی مظلومانہ ہوئی ہے اس طرح سے کہ رات کے سناٹے میں جنازہ اٹھا ہے، چند لوگ شریک تھے، مولا علی کا جنازہ اس میں بھی چند لوگ شریک تھے، وہاں بھی قبر کا نشان مٹا دیا گیا، یہاں بھی قبر کا نشان مٹا دیا گیا۔ اور جب امام حسن کا جنازہ اٹھا تو تیروں کی بارش ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ ڈالیے، تیروں کی بارش ہے، تیروں کی بارش ہے۔ اور جب جنازہ جنت البقیع میں لایا گیا تو امام حسین نے دیکھا کہ امام حسن کے جنازے میں 70 تیر پہ بس۔ تصور کیجئے کہ جب بھائی نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو دل کا کیا عالم ہوا ہوگا، اور 7 تیر کفن کے آر پار ہو گئے، 7 تیر کفن کے آر پار ہو گئے تھے۔ امام حسن کا جنازہ دفن ہوا جنت البقیع میں، امام حسین سر جھکائے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، دیکھا سامنے بہن زینب، سر کے بال کھلے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری،
چہرے کا رنگ زر، بدن پر تھر تھری۔ اے بھیا میں نے یہ سنا کہ جنگ کی نوبت آ گئی تھی، اے بھیا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تیر برسائے گئے تھے، اے بھیا کہیں بھائی حسن کے جنازے میں تو کوئی تیر نہیں لگا؟ اور جب حسین نے سر جھکا کر کہا اے بہن کیا پوچھتی ہو، ایک نہیں 70 تیر بھیا حسن کے جنازے میں پیوست ہوئے۔ تو روایت کہتی ہے جناب زینب نے ایک چیخ ماری کہ اور آ کر زمین پر گر پڑی، اگرچہ میت دیکھ ہی رہی تھی، صرف بھائی کی زبانی خبر سنی تھی، مگر برداشت نہ ہو سکا۔ تصور کیجئے ارے اس وقت بہن کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ حسین رخصت آخر کے لیے آئے، اتنے تیر جسم میں پیوست تھے کہ حسین پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ اے ام کلثوم میرا سلام قبول کرو، اے رقیہ میرا سلام قبول کرو، اے میری ننھی سی سکینہ میرا سلام قبول کرو، اے مافزہ حسین کا سلام قبول کیجئے۔ مجھے میرے بیٹے پاس لے چلو، مجھے زین العابدین کے پاس لے چلو۔ اس خیمے میں پہنچتے ہیں جس میں بیمار امام زین العابدین عالم غشی میں ہیں۔ پھوپھی نے شانہ ہلایا، اے بیٹا کیا غشی میں پڑے ہو؟ دیکھو بابا رخصت آخر کے لیے آئے۔ بیمار نے آنکھ کھولی، روایت ہے کہ دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، پھوپھی سے پوچھتے ہیں پھوپھی اماں بابا کدھر ہے؟ پھوپھی اماں بابا کس طرف ہے؟ ارے جو تمہارے سامنے تیروں سے چھلنی کھڑے ہوئے ہیں یہ تمہارے بابا ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ بیٹا باپ کو پہچان نہیں پا رہا تھا۔ بس اب تفصیلی مصائب کا وقت نہیں رہا، دو جملے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ارے امام زمانہ کے عجیب جملے ہیں، عجیب جملے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہو کہ میرا سلام ہو میرے جد حسین پر، میرا سلام ہو میرے جد حسین پر کہ جب زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے ہیں تو نہ گھوڑے کی زین پر تھے نہ زمین پر تھے، نہ گھوڑے کی زین پر تھے نہ زمین پر۔ ارے ہمارا امام فریاد کر رہا ہے، ہمارا امام زمانہ فریاد کر رہا ہے، میرا سلام میرے جد حسین پر کہ جب گھوڑے سے زخمی ہو کر گرے ہیں تو نہ گھوڑے کی زین پر تھے نہ میرا جد زمین کے اوپر۔ اے آقا آپ یہ کیا فریاد کر رہے ہیں، یہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ ارے جب گرے گھوڑے سے تو زمین تک پہنچ گئے؟ نہیں نہیں، روایت کہتی ہے کہ حسین کا جسم زمین تک نہیں پہنچا تھا۔ ارے جسم میں اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ آقا کا جسم تیروں پر معلق ہو گیا تھا، تیروں پر جسم ٹک گیا تھا۔ بس آخری جملے ہیں عزاداروں، دیکھنے والوں نے منظر دیکھا کہ حسین نے نماز پڑھنا شروع کی، عزاداروں قیام ہو گیا، رکوع ہو گیا، قعود ہو گیا، لیکن اب حسین سجدے میں سر رکھنا چاہتے ہیں۔ ارے جب بھی زمین پر سر رکھنا چاہتے ہیں جسم کے تیر آڑے آ رہے ہیں، جسم کے تیر آڑے آ رہے ہیں۔ حسین سجدہ کرے تو کیسے کرے، آقا سجدہ کرے تو کیسے کرے؟ اور حسین کے لیے سجدہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر سجدے میں سر نہ کٹے تو شہادت عظمیٰ کی تکمیل نہیں ہو سکتی، لہذا سجدہ تو کرنا ہی کرنا ہے، مگر کرے کیسے؟ اتنے تیر لگے ہوئے۔ ارے دیکھنے والوں نے منظر دیکھا، ارے جب تیروں کی وجہ سے سر زمین تک نہیں پہنچا، حسین نے اپنے جسم پر زور دینا شروع کیا۔ عزاداروں جب سارے تیر جسم کے پار ہو گئے تب حسین کا سر سجدے میں پہنچا، تب شبر کا خنجر چلا ہے، تب کسی منادی نے آواز دی اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ زبیر حسین بکربلا، فیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پالنے والے
اس مختصر عبادت کے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما دے، جو ہمیں مریض ہیں انہیں شفا عنایت فرما دے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اس ماہ مبارک میں ہماری عبادت کو قبول فرما لے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ پالنے والے پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگوں رہے، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما۔ خصوصیت سے جو دوستداران محمد و آل محمد ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمور رہے۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں خصوصی دعا یہ ہے کہ اسرائیل جیسے ظالم ملک کو نیز تو نابود فرما دے، اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائیں۔ پالنے والے جن مرحومین کے سارے ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جوار معصوم علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما دے۔ پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں اور جانثاروں میں شمار فرما۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر سید اختر امام صاحب ابن سید احمد حسین صاحب کی روح کو اثار ثواب فرمائیں۔